آج کے اس مظاہرے کا مقصد یہ ہے کہ جب 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی آئینی طور پر یہ بات منظور کر چکی ہے، یہ قانون بنا چکی ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نہ صرف یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلم معاشیت ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایسا شخص جو خود کو مسلمان نہیں مانتا، جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس کو قرآن کی تفسیر چھاپنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ جو ملک کا آئین ہے آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے، ملک کے آئین کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی ایسی تحریر کہ جو ملک میں فتنے کا باعث ہو اس کو تو ویسے ہی روکنا عدالت کا کام ہے، اس میں پابندی لگانا عدالت کا کام ہے، اور پھر ایسے لوگ کہ جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو قرآن مجید کی تفسیر چھاپنے کی اجازت دینا، تقسیم کرنے کی اجازت دینا، اور پھر یہ کہنا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر یہ تفسیر تقسیم کر سکتے ہیں، باہر تقسیم نہیں کر سکتے، تو کیا کل آپ یہ کہیں گے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر انسانوں کو قتل کر سکتے ہیں، باہر قتل نہیں کر سکتے؟ باہر قتل کریں گے تو ان میں قتل کا مقدمہ چلے گا، اور اگر اپنی عبادت گاہوں کے اندر قتل کریں گے تو یہ انہیں آزادی دی جاتی ہے۔ تو محترم حاضرین، جماعت اہل سنت پاکستان کراچی اور یہاں موجود پرنٹنگ پریس ایسوسی ایشن کے جتنے کارکنان ہیں، جتنے دکاندار اور تاجر ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کو واپس لے، اور جس شخص نے قرآن مجید کی یہ تفسیر چھاپی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور قادیانیوں کو مسلمانوں کے شعائر اختیار کرنے پر جو پابندی پہلے سے عائد ہے اس پابندی میں سختی برتی جائے۔ قادیانی اپنے عبادت گاہوں کو مسجد لکھتے ہیں اور حکومت پاکستان ایکشن نہیں لیتی، کیا کوئی کافر اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ قادیانی اپنی عبادت گاہوں پر مینار لگاتے ہیں اور حکومت پاکستان ایکشن نہیں لیتی۔ یہ مینار جو ہے مسجد کی علامت ہوتا ہے، تو مینار جب مسجد کی علامت ہے تو قادیانیوں کو مینار لگانے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ اور اگر لگا دیتے ہیں تو ان میناروں کو ہٹایا کیوں نہیں جاتا؟ اور پھر جب مسلمان جا کر ان میناروں کو توڑتے ہیں تو بجائے یہ کہ قادیانیوں کے خلاف ایکشن لیا جائے، مینار توڑنے والے مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جب 1974 کے آئین میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عبد الستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کوششوں سے آئین پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کیا گیا، تو پھر قادیانیوں کو مسلمانوں کے شاعر اپنانے سے روکا جائے اور مسلمانوں کی مقدس تحریریں چھاپنے سے روکا جائے۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں ہمارے امام صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ سعید عنایت اللہ دہلوی صاحب سے حاضری سے بلا دیں۔